السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے آرٹیفیشل میٹ یا پلانٹ بیسڈ میٹ۔ ہمارے معاشرے میں ازراہ مذاق ایک بات کی جاتی ہے کہ پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا، مگر کسی نے سوچا کہ بغیر مرغی کے بھی انڈا آ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ چائنا میں 90 کی دہائی میں اس پر بہت سے مختلف تجربات ہوئے اور بالآخر نومبر 2012 میں یہ چیز منظر عام پر آئی کہ چائنا مصنوعی انڈے بھی بنا رہا ہے۔ کچھ ہی عرصہ قبل کراچی میں بھی ایک دکان سے مصنوعی انڈے پکڑے گئے۔ چائنا اور جاپان میں تو مصنوعی بند گوبھی پر بھی کام ہو رہا ہے، جس کی رپورٹ 2015 میں منظر عام پر آئی تھی۔ مگر اب حیران کن بات یہ ہے کہ مصنوعی گوشت بھی بنایا جا رہا ہے، جس کا استعمال کثرت سے برگر اور سینڈوچز وغیرہ میں کیا جا رہا ہے۔ اس گوشت کو سینتھیٹک میٹ کہتے ہیں، یعنی لیبارٹری میں تیار کیا گیا گوشت۔ لندن کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر مارک پوز نے لیبارٹری میں مصنوعی گوشت بنا کر سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس گوشت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بخود بڑھتا رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک سٹیم سیل سے 10 ملین کی مقدار کا گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے۔ دوستو، سینتھیٹک میٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک خلیہ ہوتا ہے۔ خلیہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی کی اکائی ہے، اور کسی بھی جاندار کا جسم چھوٹے چھوٹے ذروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ان ذرات کو خلیہ یعنی سیلز کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کا آغاز واحد اور پہلا خلیہ یا سٹیم سیلز کہلاتا ہے۔ سٹیم سیل وہ سیل ہے جو جسم کو کسی بھی حصے میں تبدیل کر سکتا ہے، مثلا دل، گردے، پھیپھڑے، ہاتھ اور پاؤں، ان میں سے کوئی بھی چیز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی بھی جاندار کا جسم مسلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر یوں کہیں گے مسلز گوشت بناتے ہیں۔ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر گوشت والا ہے تو وہ مسلز ہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ سٹیم سیلز جسم کا کوئی بھی حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بات تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسلز یا پٹھے بھی سٹیم سیلز سے ہی بنتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سٹیم سیلز کو کنٹرول میں لا کر جسم کا کوئی بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے، جس میں مسلز بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر مارک پوس نے سٹیم سیلز کو ایک لیبارٹری کی پلیٹ، جسے سائنسی زبان میں کلچر پلیٹ کہتے ہیں، اس میں رکھ کر سویابین، ویٹ گلوٹن اور کچھ پروٹینز کے ساتھ کچھ کیمیکل ایڈ کیے، اور اس کو وہی ایٹماسفیئر دیا جو ماں کے پیٹ میں بچے کو بڑھنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اس میں درجہ حرارت، پانی، معدنیات، نمکیات، چکنائی اور پروٹین بھی شامل تھی۔ ان سب چیزوں کو لیبارٹری کی زبان میں میڈیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سٹیم سیلز آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر مارک پوس نے سٹیم سیلز مسل کا استعمال کیا تھا، تو یہ صرف گوشت میں ہی تبدیل ہوا، کیونکہ جب مسلز کی گروتھ ہوتی ہے تو گوشت بنتا ہے۔ ڈاکٹر مارک پوس کے مطابق گوشت کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے سٹیم سیلز کو استعمال کر کے ایسا ہی جسم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، جس سے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کا دماغ، دل، گردے، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے تو مستقبل میں اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سٹیم سیلز کو بنانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ہم اپنے دوستوں کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسی تیزی سے زمین پر سے خوراک اور پانی کی قلت بھی ہو رہی ہے۔ اس خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سٹیم سیلز بنایا گیا۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، جسے ہم بہت ہی محنت کے بعد بڑا کرتے ہیں، ان سے گوشت کی مقدار حاصل کی جاتی ہے۔ سٹیم سیل سے وہی گوشت کم وقت بغیر کسی محنت کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 2018 سے بل گیٹس پلانٹ بیسڈ میٹ یعنی پودوں سے بنائے جانے والا گوشت پروموٹ کر رہا ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، امریکہ میں یہ پلانٹ بیسڈ میٹ زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بڑھ جانے کی وجہ سے دنیا گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے فارم ہاؤسز ہیں جن میں ان جانوروں کو پالا جاتا ہے، اگر ان سب کو ملایا جائے تو یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن سکتا ہے۔
یہ جانور بڑی تعداد میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چھوڑتے ہیں، لہٰذا ہمیں جانوروں کو پال کر بیچنا سے روکنا ہوگا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ایمینیشن کو کم کیا جا سکے۔ اس کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ آئیے اس پر اب بات کرتے ہیں۔ ایک کمپنی جسے بیانڈ میٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اصل میں بل گیٹس اس کمپنی میں انویسٹ کر چکا ہے، اور جہاں بل گیٹس پیسہ لگا چکا ہو وہاں سے پیسہ نہ کمائے ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے کمپین چلائی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں پلانٹ پیسٹ میٹ لایا جا سکے۔ یہ لوگ آپ کو پلانٹ پیسٹ میٹ کے فائدے تو بتائیں گے مگر نقصانات پر کبھی بات نہیں کریں گے۔ تو آئیے ہم ان کے کچھ نقصانات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ تمام آدمیوں میں نامردگی پیدا کرے گا۔ اس میں فیمیل ہارمون جسے ایسٹروجن کہتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پلانٹ پیسٹ میٹ کے انگریڈینٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ ہارمونز کو امبیلنس کرتے ہیں۔ بل گیٹس پہلے ہی ڈی پاپولیشن ایجنڈا پر کام کر رہا ہے، تو وہ ایسی کمپنی میں کیوں انویسٹ کرے گا؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ ایسا کرنے سے اسے آبادی کو بڑھنے سے روکنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب مرد ہی نہ مرد بن جائیں گے تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ بات تحقیق سے پتہ چلائی گئی ہے کہ عورتوں کی نسبت مرد زیادہ گوشت کھاتے ہیں۔ اور اب یہ اس کمپین کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ہالی ووڈ کے سپر سٹارز اور بہت ہی سیلیبریٹیز جن میں مختلف سپورٹس پلیئرز بھی شامل ہوں گے، ان کے ذریعے آنے والے دنوں میں اس کمپین کو آگے بڑھائیں گے تاکہ لوگوں میں پلانٹ پیسٹ میٹ کو استعمال کرنے کا رجحان بڑھایا جا سکے۔